الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ کافی کسبت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کاف وللہ الحمد مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج میں اور آپ سب حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمن کی بارگاہ ناز میں جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ آج کی گفتگو ہے کہ جس میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ تصوف کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ واضح کیا کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، اس کا طریقہ کار، خد و خال، کس سانچے میں اس کو ڈالا جائے تو وہ مقبولیت کی جانب بڑھتی ہے۔ اسی بات کو آج آگے لے کر چلتے ہیں کہ وہ کون سا تصوف، وہ کیسی جماعت، وہ کیسے قدسی صفات لوگ کہ جن کے اندر وہ معمولات ہوں۔ ہمارے بزرگان دین نے تصوف میں ہمیں جو معمولات شیخ کی تعلیم دی جاتی ہے، شجرہ طیبہ میں وہ وظائف ہم ہر روز صبح و شام پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے شیوخ کے معمولات ہیں۔ تو اسی بات کو آگے لے کر، چونکہ ہم بحمدہ تعالی ہر مرید چاہتا ہے اپنے شیخ کو فالو کرے، ہر مرید چاہتا ہے اپنے شیخ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو ہم قندیل نورانی غوث سمدانی الحسنی والحسینی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی پیرن پیر دستگیر سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم جس طرح ہم آپ کے لنگر سے مستفید ہوتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ تصوف میں ہم کامل کیسے بنیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو تے ہے نا، یہ توبہ کی ہے۔ تصوف کے 4 حرف ہیں۔ میں چونکہ میرے دانتوں کا علاج شروع ہے تو اس کی وجہ سے میں ذرا تھوڑا اس طریقے سے تو نہیں بول سکوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ قبول فرمائیں اور غوث اعظم مدد فرمائیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ حضور کے منبر کی خیرات ہے یہ بھی۔ تو لفظ تصوف کے 4 حروف ہیں۔ پہلا ہے تا، دوسرا ہے سواد، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے فا۔ تصوف غوث اعظم فرماتے ہیں غنیت الطالبین کے اندر،
آپ فرماتے ہیں تصوف کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے۔ پتہ چلا جو خود تائب نہیں وہ کسی کی توبہ کیسے کروائے گا؟ اور ہمارے عرفاء فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ سے، زبان سے، کان سے، دل سے 40 سال گناہ سرزد نہ ہو۔ 40 سال گناہ سرزد نہ ہو۔ میں اسی لیے اکثر دوستوں کو کہتا ہوں ہم میاں نہ ولی ہیں نہ کسی درجے کے لوگ ہیں، ہم تو ولیوں کی خیرات پانے والے لوگ ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں آ جائیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 40 سال جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور خود توبہ پہ اتنا کاربند ہو کہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ رحمہ فرماتے ہیں قلب کی 3 قسمیں ہیں، دل کی 3 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں ایک قلب سلیم ہے، دوسرا قلب منیب ہے، تیسرا قلب شہید ہے۔ اور اگر اس کو میں حضرت سلطان باہو کے کلام کے پیرائے میں لے کر آؤں تو آپ فرماتے ہیں اے دنیا رن حیض پلیتی، اے دنیا رن حیض پلیتی کیتی مل مل دھوون ہو، دنیا کارن عالم فاضل گوشے بے بے رومن ہو، جیندے گھر وچ بہتی دنیا اوکھے گو کر سومن ہو، جنا ترک دنیا تھی کیتی باہو واندی نکل کھلومن ہو۔ فرماتے ہیں جو دنیا کے لیت و لال میں الجھ گیا تو پھر وہ کہے کہ تصوف مجھے ملے، بلکہ دنیا تو یہ ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، تو جب آئے نا تو دیکھا کہ ان کی بکریوں کو، ان کی بھیڑوں کو وہ چر رہی ہے اور شیر ان کی رکھوالی کر رہا ہے، شیر ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور عجیب بات ہے کہ یہ جو ان کا دشمن ہے، جو ان کا مخالف ہے، جو ان کو کھاتا ہے مارتا ہے، وہ ان کی رکھوالی پہ، اور آپ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب سے میں اپنے رب کا ہوا ہوں نا، جب سے میں اپنے رب کا ہو گیا ہوں، یہ ساری کائنات میرے رب نے میرے لیے کر دی ہے۔ ساری کائنات ایسے ہوئی ہے کہ جیسے یہ میرے حکم پہ چلتی ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ وہ یہ سبق کہاں سے ملتا ہے، یہ پیغام کہاں سے ملتا ہے، یہ من کی دنیا آباد کیسے ہوتی ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا پہلے تنہائی کی ناگن دستی ہے برسوں، پھر من کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ اور یہی سلطان باہو فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی مرسی ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بھوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیے بوٹی لائی ہو۔ کہا یہ توبہ ملتی کس بازار سے ہے، کس ریٹس پہ ملے گی؟ کریانے والے سے ملے گی، کلاتھ ہاؤس سے ملے گی، سپر اسٹور سے ملے گی؟ تو سلطان باہو فرماتے کہیں سے نہیں ملے گی، جیوے مرشد کامل حضرت باہو جے بوٹی لائی ہو۔ یہ نفی اسبات اگر ملے گا تو وہ قلندر کبریا کی بارگاہ سے ملے گا۔ یہ نفی اسبات اگر ملتا ہے تو فرید الدین سے ملتا ہے، یہ نفی اسبات اگر ملتا ہے تو غوث اعظم سے ملتا ہے، نظام الدین سے ملتا ہے، چراغ دہلوی سے ملتا ہے، امیر خسرو سے ملتا ہے، چورے کے شہنشاہ سے ملتا ہے، علی پور کے تاجدار سے ملتا ہے، نقیب آباد کے شہنشاہ سے ملتا ہے، بڑیلے والے تاجدار سے ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ کہ جب ماں سوی اللہ سے پاک ہو کر کلمہ سلیم کی دولت حاصل کر کے بندہ ان کی بارگاہ میں آ بیٹھتا ہے، توبہ سے من کو بھی دھو دیتے ہیں، تن کو بھی دھو دیتے ہیں۔ ست گر ایسا چاہیے جو سکلی گر سا ہو، پیر ملے تو پیڑ نہ جاوے،
کس پیر کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو تعویذ دھاگے کے لیے پیر کے پاس آتے ہیں، ہم تو گھٹنے کا درد، سر کا درد، پیٹ کا درد، او بھائی جو دل کا درد ہے، جو ایمان کا درد ہے، کبھی وہ بھی کو مانگنے آیا ہے؟ رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ بھئی کوئی ہے کہ جو دل کے درد کے لیے آتا ہے؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو بھئی شیخ جو ہوتا ہے اس درد کو درد دیتا ہے۔ وہ کسی نے آ کر کہا حضور آج درد بہت ہے، فرمایا اللہ تینوں اور درد عطا فرمائے۔ بھئی یہ دن رات ہم مرتے ہیں تو کیوں مرتے ہیں؟ اگر درد نہ ملے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ درد کے لیے تو دن رات مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، درد کے لیے تو اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں۔ وہ کیسا درد چاہیے؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اور ایک آپ کو اصول کی بات دے دوں، ہر شے جب بندہ اس سے ڈرتا ہے نا تو دور بھاگتا ہے۔ مالک سے خادم ڈرتا ہے نا تو اس کے غصے سے دور بھاگتا ہے، استاد سے شاگرد ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، والد سے اولاد ڈرتی ہے تو دور بھاگتی ہے۔ میرا رب ایسا ہے جب بندہ اس سے ڈرتا ہے نا، اللہ اکبر، میرا رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے درد دیتا ہے، درد کی دولت دیتا ہے۔ وہ کبھی میرے کان میں کسی نے کہا تھا درد بنو دربان بنو، کہ وہ درد لو۔ وہ درد کیسا درد ہے؟ حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمان ساہو چک کے تاجدار، آپ جلوہ فراز تھے۔ شخص نے عرض کیا حضور آپ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے نا، آپ کی بارگاہ میں عرض لے کر آتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ سائل میرے سامنے سوال کرتا ہے نا، میں اس کے درد کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہوں، میں اس کے درد کو اپنی ذات پہ وارد کرتا ہوں، اپنے آپ پہ وارد کر کے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر میرا رب اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تصوف کی تے ہمیں توبہ سکھاتی ہے، آؤ بندو تائب ہو جاؤ۔ یہی بابا فرید الدین فرماتے ہیں جب قلب سلیم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قلب سلیم یہ ہے ما سوی اللہ سے پاک ہو کر صرف اللہ کا خیال دل میں آئے۔ حضور قلب منیب کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب صرف اسی کا ہو جائے۔ حضور قلب شہید کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب اس کے مشاہدے میں اپنے آپ کو گم رکھے۔ اور آگے جا کر آپ فرماتے ہیں جس کو قلب شہید، قلب منیب اور قلب سلیم مل جاتا ہے اس کی توبہ توبہ نصوحی ہے، اس کی توبہ توبۃ نصوحہ ہے، پکی اور پیٹی توبہ ہے۔ وہ ایسی توبہ ہے اس توبہ کے بعد کسی توبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسرا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سواد سے مراد صفائے قلب ہے، صفائے قلب ہے۔ بھئی وہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے فقہ کا، کتا کنویں میں گر جائے تو کہتے ہیں پہلے کتا نکالو، پھر کنویں سے پانی کے ڈول نکالو، پھر تعداد مکمل ہو جائے تو پانی پاک ہے، تعداد مکمل ہو جائے تو پانی پاک ہے۔ اور اگر کتا کنویں میں رہے، ڈول نکالتے رہے تو پانی تو پاک نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نجس اس میں موجود ہے، پلیتی موجود ہے۔ وہ قربان جاؤ، غوث اعظم فرماتے ہیں صفائے قلب، قلب کی صفائی، دل کی صفائی، دل کی دنیا آباد کر، اپنے دل کو پاک کر، مصفہ کر۔ اچھا ہم نماز میں کھڑے ہیں تو اگر دل میں خیالات چلتے رہیں تو نماز ہوگی؟ فرمایا جاتا ہے دل کو پاک کرو غیر سے۔ ہمیں طریقت کے اندر تصوف میں جو ہمیں ساہو چک شریف سے سبق ملا،
وہ کیا ملا؟ جب ہم مرید ہوئے تو فرمایا گیا ہر وقت لا الہ الا اللہ کی صدا بلند رکھنی ہے۔ حضور کیسے؟ زبان سے جواب نفی میں ملا، کہا نہیں، دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو دل کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صفائے قلب کے لیے ہے، صفائے قلب کے لیے۔ یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مسجد میں، تو اگر ان ٹائلوں کو ہم صفائی نہ کریں، ان پہ کپڑا نہ لگائیں، تو آہستہ آہستہ ان پر گرد جم جائے گی، آہستہ آہستہ ان پر گرد جم جائے گی۔ اور جب اس پر ہم توجہ کریں، صفائی کریں، کمرہ بند ہو جائے، گرد پڑتی ہے، بیڈ گندا ہو جاتا ہے، گرد پڑ جاتی ہے، لیکن جب کھول کر صفائی کرتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ یہی تو سلطان باہو فرماتے ہیں الف اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، الف اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو۔ الف اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، طالب ہویوں زردہ ہو۔ بھائی آئے تھے صفائے قلب کے لیے، پر طالب ہویوں زردہ ہو۔ 6,000 کتاباں پڑھیاں، پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ 6,000 کتاباں پڑھیاں، پڑھنا تو کیا، ہم نے حفظ کر لی پڑھ پڑھ کے، حافظ بن گئے۔ 6,000 کتاباں پڑھیاں، پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندردہ ہو۔ باز فقیراں کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندردہ ہو۔ بھئی اندر کا چور کیسے مرے؟ صفائے قلب تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ کنویں میں کتا گرا تھا، وہ تو کنویں میں رہا، اور ہم ڈول نکالتے رہے، پانی نکالتے رہے، پانی بھی پلید رہا، کنواں بھی پلید رہا، پھر کیسے اس سے پئیں؟ بھئی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں صفائے قلب، صفائے قلب۔ ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے ہے وہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہم کسی فلاسفر کی باتیں کریں؟ ارسطو افلاطون اپنی جگہ ہیں، کیا ہمارے پاس غوث اعظم کی تصنیفات موجود نہیں؟ کیا ہمارے پاس سلطان باہو کا کلام دلیل کے لیے موجود نہیں؟ کیا ہمارے پاس رومی کشمیر کی باتیں موجود نہیں؟ کیا ہمارے پاس حضرت قلندر کبریا کی سیرت موجود نہیں؟ یہ وہ رنگ ہے تصوف کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تجربہ کر چکے ہیں۔ بھئی کتاب پڑھا دینا اپنی جگہ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو سبق پڑھانے سے پہلے خود نہ پڑھا جائے تو پڑھانے والا کامل نہیں ہوتا، پڑھانے والا کامل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ استاد جی آپ 30 سال سے کتابیں پڑھا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ پڑھنا علم کی دلیل ہے جی، کتاب کا علم آتا بھی ہو نا پھر بھی اس کو پڑھنا یہ علم کی دلیل ہے۔ میں ایک دفعہ حضور مفتی اعظم حضور فخر ملت قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی پور سیدہ شریف، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ایک کتاب کھول رکھی تھی فارسی کی، تو آپ اس کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ تو میرے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ ساری زندگی اب بڑھاپے کی عمر ہے، تو ابھی بھی کیا اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو ہم طالب علموں کو بھی آتی ہے؟ ہم طالب علموں کو بھی آتی ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے فرماتے ہیں بھئی پڑھنا علم کی دلیل ہے، بے علم تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پڑھنا علم کی دلیل ہے، بے علم تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔
تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کسی حوالے دینے کی ضرورت نہیں، ان کا یہ تجربہ گزرا ہے، انہوں نے طے کی توبہ پہ بھی عمل کیا ہے، سواد کی صفائی قلب پہ بھی کام کیا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کا جو صفائی قلب ہے، آپ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں ملا، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی تو ہمیں سلسلہ قادریہ کا پیغام ملتا ہے، یہی تو غوث اعظم کا فرمان ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا تھا، پاس کھانا بھی نہیں۔ بغداد کی منڈی میں جاتے تو منڈی والے جب اپنی فرات کے کنارے پر نا، دجلہ کے کنارے وہ منڈی لگتی تھی، تو منڈی والے اپنی اپنی سبزیاں اور فروٹ لے جاتے، اور جو پیچھے گھاس پھوس بچ جاتا ہے نا اس کو کاٹ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ سون عبد القادر جیلانی، غوث اعظم کا درجہ تو سون، ہم کہتے ہیں حلوہ ملے گا تو بڑا پیر بنوں گا، یہ بڑے پیر کی بڑی بات سنا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو پتے منڈی والے چھوڑ جاتے نا تو عبد القادر جیلانی وہ کھا کر گزارا کرتے، اور علم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، لیکن صفائے قلب کے تحت بات یہ تھی کہ مشکوک شے بھی نہیں کھانی، مشکوک شے بھی نہیں کھانی۔ حضرت قلندر کبریہ رحمۃ الرحمان ساہو چک کے تاجدار، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر نا خربوزے پیش کر دیے، تو وہ خربوزے تھے چوری کے، آپ نے قبول نہیں فرمائے۔ جب اس نے رکھے نا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جانا کرو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھا کرو۔ وہ بندہ پریشان ہوا کہ بات ایسی نہیں ہوئی، لیکن کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ فلاں جگہ پر تو چوری نہیں توڑ کے لایا؟ آنسو آ گئے، کہتا ہے ہاں حضور، واڑے دا مالک اتھے نہیں سی تو میں کیا کہڑا ویندا پیا تے میں لے جانا، بابا جی کو خالی ہاتھ کیوں جانا ہے؟ حضرت قلندر کبریہ فرماتے ہیں ہم غوث اعظم کے فقیر ہیں، ہم غوث اعظم کے فقیر ہیں، ہم مشکوک نذرانہ نہ ہمارے پیر نے لیا تھا نہ ہمیں چاہیے، نہ ہمیں چاہیے۔ پروفیسر مقصود صاحب اس زمانے کے اندر 20,000 روپیہ ان کو ڈاک خانے سے منافع ملا، کیا 20,000 روپیہ ڈاک خانے سے منافع ملا۔ وہ شیخ مسعود ایک جج تھے، وہ بھی حضور قبلہ عالم کے مرید تھے، ان کے ساتھ یہ شیخ یعقوب صاحب ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، وہ تھے ساتھ، اور وہ پروفیسر مقصود صاحب تھے، میجر محمد عارف ملک صاحب تھے، تو یہ آپ کے مرید تھے، تو وہ آئے ملنے کے لیے، تو 20,000 ڈاک خانے سے ان کو منافع ملا، تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو عرض کیا حضور مجھے 20,000 ہے ڈاک خانے سے منافع ملا ہے۔ تو حضرت قلندر کبریہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے یہ ہمارا دسترخوان سود کے پیسوں سے چلتا ہے؟ اور یار پیر تے 20 روپے نہیں چھٹ دے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 70 کی دہائی کی بات، 1977-78 کی بات بتا رہا ہوں، جب 20,000 روپیہ آج کے 20 لاکھ کی اہمیت رکھتا تھا، ہاتھ نہیں لگایا، کہتا ہے حضور چلو آپ نہ لیں تو یہ آپ کے آستانے پہ جو خاتم ہے ان کو تقسیم کر دیں، تو فرماتے ہیں خود سور نہ کھاؤں تو غلاموں کو سور کھلاؤں، خود سور نہ کھاؤں غلاموں کو سود کھلاؤں۔ آپ فرماتے ہیں یہ فقیر غوث اعظم کا دسترخوان لگا کے بیٹھا ہے، اس کا انتظام غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مسجد میں تھے، تو کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں، ایک شخص پاس آ کر بیٹھا، تو وہ نا جی حاجی صاحب بڑا اچھا لذیذ کھانا کھا رہا تھا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کھانے کی خوشبو آتی نا، سن اپنے پیر کی یہ باتیں بھی سنا کر، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بتا کہ کل بھی اہل تصوف نہیں کائنات کے لیے کام کیا تھا، اور آج بھی اہل تصوف ہی کر کے دکھائیں گے۔
بھئی ہم خانقاہی لوگ ہیں، کسی کی بات سن کر ہم اپنا نظام نہیں تبدیل کرتے، اور ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے آبا، اپنے اجداد، اپنے اسلاف کی باتیں سنی ہیں۔ ہمارے پاس غوث اعظم کا نمونہ موجود ہے، ہمارے پاس معین الدین کا فرمان موجود ہے۔ کسی کی بات سن کے ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالا ہے کہ روز اس جیسا رنگ چڑھتا ہی نہیں، روزانہ وہ رنگ ملتا ہی نہیں۔ اتنا تو عشق یار میں کھو جانا چاہیے، تصویر یار خود میں نظر آنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ میں اس سے لے لوں، بھوک بڑی ہے، لیکن مانگ بھی نہیں سکتے۔ عبد القادر ہے نا، بندہ قادر کا ہے اور قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر ہی بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے پر قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے عبد القادر، مانگ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ شخص کہتا ہے کہ یار تم نے یہاں کہیں جیلان سے آئے ہوئے عبداللہ صومعی کے نواسے کو سنا یا ملے ہو؟ عبد القادر اس کا نام ہے، ابو صالح اس کا باپ ہے، عبداللہ صومعی اس کا نانا ہے۔ اب جب غوث اعظم نے یہ بات سنی نا تو آپ خود ہی تھے، تو فرماتے ہیں بھائی میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں، جیلان سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا پھر آؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کہا میں ایسا کھانا نہیں کھاتا، یہ پتہ نہیں بھائی تم صدقے کے پیسے سے کھا رہے ہو، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان صاحب حچک کے تاجدار نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے، 3 مرتبہ پوچھتے تھے کس لیے دے رہے ہو؟ اگر کوئی کہتا نا یہ غوث اعظم کے لنگر کے لیے تو پھر قبول فرماتے، اور فرما کر ساری زندگی لنگر کا پیسہ نہ اپنی جیب میں ڈالا نہ اس کا لقمہ زبان پہ رکھا۔ یہ ہے پیغام غوث اعظم، اور یہ ہے ساہوچک کے تاجدار کی شان، اور یہ ہے تصوف۔ ہم تصوف کا لبادہ اوڑھ کر آپ سے نذرانے ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا تصوف پہ عمل کتنا ہے۔ کہا آئیے کھائیے، یہ آپ کا ہے، فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب جیلان سے چلا نا تو یہ پیسے آپ کی والدہ نے مجھے دیے تھے۔ دیکھو یار عبد القادر جیلانی کی شان، یہ پیسے آپ کی والدہ نے مجھے دیے تھے، اور اس نے کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہے اور یہ اس کو جا کر دے دینا، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہوگا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں کئی دنوں سے یہاں پھر رہا تھا، میرا اپنا خرچہ ختم ہو گیا ہے اور آج میں نے آپ کے پیسوں کی روٹی کھائی ہے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا ہی مجھے کھلایا اور بلکہ اس کو بھی کھلایا ہے، اس کو بھی کھلایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے، صفائے قلب عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے، جن کی زاریاں، جن کی آہ زاری۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور سلطان باہو اس پہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں الف الستو بربکم، سنیا دل میرے جند کالو بلا کو کیندی ہو۔ جی الف الستو بربکم، سنیا دل میرے جند کالو بلا تو کیندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی ایک پل سون نہ دیندی ہو۔ حب وطن دی غالب ہوئی، کس وطن کی بات ہے بھئی؟ جو ہمارا عصری وطن ہے، جدھر ہم جانے والے ہیں، یہ تو عارضی ہے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں حب وطن دی غالب ہوئی، بھئی موت کا غلبہ ایسا ہے، یار کے دیدار کا وصل کا جو جام مجھے ملتا ہے وہ مجھ پہ غالب ہے۔ حب وطن دی غالب ہوئی ایک پل نہ سون نہ دیندی ہو، کیر پوے تینو رازن دنیا۔ کیر پوے، یہ دنیا کو رازن کا ہے، چور کا ہے، ڈاکو کا ہے۔
کہر پوے تینو راجن دنیا تو تا حق دا راہ مریندی ہو. او دنیا تو حق دا راہ میرے کو چھڈانی پئی ہے. عاشقاں مول قبول نہ کیتی باہو، عاشقاں مول قبول نہ کیتی باہو، توڑے کر کر زاریاں روندی ہو. تو یہ صفائے قلب کے لیے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو بندہ غوث اعظم کا مرید ہے نا، غوث اعظم نے جس صفائے قلب کی طرف اشارہ کیا ہے تو فرماتے ہیں وہ صفائے قلب یہ ہے کہ دنیا کے خیال کو اپنے دل سے نکال لیا جائے. چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں اگلے دو لفظ دو حرف رہتے ہیں ان کو ہم مکمل کریں. تیسرا ہے واو، وہ ولایت کی ہے، وہ محبوبیت کی ہے. گزشتہ جمعہ جس پر میں نے بات کی تھی کہ جب بندہ محبوب ہو جاتا ہے نا، اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتا ہے محبوب بھی ہوتا ہے. جب وہ اس قرب کو آتا ہے کب آتا ہے؟ جب توبہ کر کے صفائے قلب اس کو نصیب ہوتی ہے، پھر رب آپ کا اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنی محبوبیت میں لے آتا ہے. پھر بندہ تو زمین پہ بیٹھتا ہے لیکن رب کہتا ہے آنکھ اس کی ہے دیکھنے والا میں خدا ہوں. پھر رب کہتا ہے کان اس کا ہے سننے والا میں خالق لم یزل ہوں. پھر میرا رب کہتا ہے ہاتھ اس کا ہے گرفت میری ہے. پھر میرا رب کہتا ہے قدم اس کے ہے چلنے والا میں ہو جاتا ہوں. آگے ہے فا، چوتھا حرف تصوف کا. اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے فا فاقہ کشی کا، اور دوسرا فا ہے فریاد رسی کا. یہ دو چیزیں ہیں. اب دو کے ساتھ میں تیسری ملا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ فاقہ کش اقبال نے 1.5 صدی پہلے کہا ہے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ یہ فاقہ کش، یہ مرد درویش، یہ غزنی سے لاہور حجویر میں آنے والا حجویری، یہ عجو دہن کو پاک پتن بنانے والا فرید الدین، یہ نظام الدین، یہ امیر خسرو، یہ ساہو چک کے تاجدار، یہ شہنشاہ امیر ملت، یہ نقیب آباد کے شہنشاہ کہ جو شب و روز فاقہ کشی الفقر و فخری، حدیث بنا رہا ہوں، الفقر و فخری کو اپنا مزاج بنا کر غلام آ کر کہتے ہیں پتھر باندھے ہیں. جب مصطفیٰ کرتا اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. یہ الفقر و فخری کو اپنا لباس بنا کر، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، یہ ہر وقت باوضو ہو کر بیٹھا ہے. اقبال کہتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ دنیا راہزن اس بات پہ لگی ہے کہ یہ جو محمد عربی کا دیوانہ محمد عربی سے پیار کرتا ہے، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو. لیکن ان لائنوں بدبختوں کو معلوم نہیں، ان یزیدیوں کو، کہ یہ روح محمدی تو مکے کے کافر نہ بلال سے نکال سکے، نہ ابو بکر صدیق سے نکال سکے، نہ ہمارے یاسر سے نکال سکے. ہاں یہ صہیب رومی سے نہیں نکال سکے، یہ اویس کرنی سے نہیں نکال سکے. ہاں یہ یزیدی کتے ہر سے نہیں نکال سکے، حسین کے 72 جان نثاروں سے نہیں نکال سکے. تو یہ کلندر کبریا کے پیاروں سے کیسے نکال سکیں گے؟ یہ روح محمدی ہمارا زیور ہے، روح محمدی ہمارا زیور ہے. یہ لباس، یہ سج دج، یہ ہمارا زیور نہیں، یہ ہم سنت سمجھ کے پہنتے ہیں. یہ پہننا بھی میرے نبی کی سنت ہے اس لیے پہنتے ہیں. لیکن ہمارا زیور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنا. ہمارا زیور ہے روح محمد اس بدن میں رہے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے
ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ ہمارا یہ زیور ہے۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم تصوف، اہل تصوف کے ساتھ اپنا رابطہ تو رکھتے ہیں، ان کے ساتھ منسلک تو رہتے ہیں، قلندر کبریا کی بارگاہ میں سلام عقیدت تو پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ ناز کو خراج عقیدت تو پیش کرتے ہیں، ہم علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر درود و سلام کے نذرانے تو پیش کرتے ہیں، ہم غوث اعظم کا نام تو لیتے ہیں، ہاں ہم قلندر کبریا کے در کی خیرات تو کھاتے ہیں، ہم حق فرید یا فرید کے نعرے تو بلند کرتے ہیں، ہم غریب نواز کے ساتھ محبت کے جو ہے وہ بے شمار دعوے تو کرتے ہیں، اور ببانگے دوہل غوث اعظم پیران پیر کی 11ویں تو پکاتے ہیں، لنگر تو پکاتے ہیں۔ لیکن آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم تے کی توبہ میں بھی آئیں، ہم سواد کی صفائی قلب میں بھی آئیں، ہم واو کی محبوبیت میں بھی آئیں، ہم فاقہ کشی کو اپنا اسلوب بنا کر ہم اس رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے والے بھی بنے اور اس کے بندوں کی فریاد سننے والے بھی بنے۔ فے کی فاؤ کیا کہتی ہے؟ فریاد سننے والے بھی بنے، فریاد کرنے والے بھی بنے۔ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، سنیں اپنے رب کے بندوں کی، سنیں اپنے رب کے بندوں کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما لے۔